سینیٹر عرفان صدیقی نے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالتیں ایسے ضمانتیں سب کو دیتی ہیں۔ نواز شریف معمول کے مطابق پاکستان پہنچیں گے اور عوام کے سامنے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں حسیب ارسلان سے۔ جی بالکل، سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ دبئی میں شروع ہو چکی ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد میاں نواز شریف جو ہے وہ دبئی پہنچ جائیں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ میاں صاحب کا جو ابتدائی پروگرام بنا تھا بہت دن پہلے، وہ یہی تھا کہ وہ پہلے اسلام آباد جائیں گے اور قانونی تقاضے جو ان کے پیش نظر سے ان کے مطابق، اور ابھی عدالت نے اگرچہ انہیں 24 تک ضمانت دی ہے، لیکن ہم نے عدالت کو یہی بتایا ہے کہ میاں صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں، تو اسلام آباد پہلے ان کا پروگرام بھی تھا، اب ایک عدالتی ذمہ داری بھی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ پہلے اسلام آباد جائیں گے۔ یہاں پہ دبئی اب میاں صاحب کا آج سے لے کے سیٹرڈے مارننگ تک کا قیام ہے، تو اس میں کیا مصروفیت ہے؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کی کل کیا مصروفیات ہیں۔ آج رات کو وہ انشاءاللہ پہنچیں گے، اور کل کا دن کیسے گزرنا ہے اور کیا ان کی انگیجمنٹس ہیں، آئی ڈونٹ نو۔ اسحاق ڈار صاحب یا اس کے علاوہ کوئی اور پارٹی کی قیادت جو ہے دبئی آئے؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ میاں صاحب جب لاہور لینڈ کریں گے اسلام آباد کے بعد، تو ادھر سے پلان جو ہے وہی اسی طرح جس طرح پہلے ترتیب دیا گیا تھا کہ مینار پاکستان جائیں گے، جلسے سے خطاب کریں گے؟ جی ہاں، وہ پروگرام اپنی جگہ موجود ہے، اور وہ ایئرپورٹ سے انشاءاللہ جائیں گے جلسہ کا، وہاں خطاب کریں گے، اور اس کے بعد 24 کو عدالتوں کے سامنے پیش ہو جائیں گے اسلام آباد میں۔ آج سے پہلے نون لیگ کو اور دیگر پارٹیوں کو بھی عدالتوں سے کہیں نہ کہیں گلا کرتے نظر آئے ہیں کہ ہمیں انصاف جو ہے ٹائملی انصاف نہیں مہیا ہوتا یا جب وقت گزر جاتا ہے، تو اس دفعہ کل درخواست دائر کی گئی، آج اس کی سماعت ہوگی، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ راہداری کی جو ضمانتیں ہوتی ہیں نا، یہ صدیوں سے ایسے ہی سنی جاتی ہیں اور فوری طور پہ سنی جاتی ہیں۔ یہ ایک ناک ہوتی ہے ایٹ یور ڈور کہ جی میں عدالت سے باہر تھا، نہیں آ سکا، مجھے آپ نے ایبسکانڈر قرار دے دیا، ناؤ آئی ایم ہیئر۔ تو جب آپ کنڈی کھڑکاتے ہیں نا، تو عدالت فوری طور پہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اب آپ آ جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری رعایت نہیں ہے جو میاں صاحب کو دی گئی ہے، 20 لوگوں کو دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کی ایک دن کے اندر 12 ضمانتیں ہوئی تھیں، اور یہ ضمانت بھی ہو گئی تھی کہ آپ مستقبل میں کوئی جرم بھی کرو، قتل بھی کرو، تو آپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ وہ ایکسٹرا آرڈینری چیزیں تھیں، یہ تو بالکل معمول کی کارروائی ہے۔ میرا آخری سوال، جیسے میاں صاحب کی واپسی کا سنا ہے، بہت سارے لوگوں کو ایک ابہام تھا کہ شاید میاں صاحب نہ آئیں، تو اس کے بعد وہ تو جب دور ہوا ہی ہے، لیکن آپ کی کچھ الائنس پارٹیز جو ہیں ان کو بھی ایک ریاکشن ان کا سامنے آنا نظر شروع ہو گیا ہے۔ بلاول کے بھی کچھ سخت بیانات اب سامنے آنے شروع ہیں، تو اب کیا یہاں سے ہم یہ سمجھیں کہ سیاست جو ہے وہ گرم ہونے جا رہی ہے اور وہی اپنے اپنے راستے لا دیں؟ دیکھیں، انتخابات کا ڈھول جب پٹتا ہے نا اور انتخابات آتے ہیں، تو پھر الائنسز اور مفاہمتیں اور آپ کی دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد یا مفاہمتیں، یہ چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں۔ یہ تو ریس ہے نا، آپ کے گھوڑے نے بھی دوڑنا ہے، دوسرے کے گھوڑے نے بھی دوڑنا ہے، تو آپ دوسرے کے گھوڑے کو تبکی نہیں دیں گے، آپ اپنا گھوڑا دوڑائیں گے۔ تو انتخابات ہمیشہ جب ہوتے ہیں تو جماعتیں اپنے اپنے طور پر اپنا اپنا منشور لے کے اپنے اپنے طریقے سے دوسرے کو کونے بھی مارتے ہیں اور آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سیاست کا اور جمہوریت کا اور انتخابی سیاست کا حصہ ہے۔